اس وقت تو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں پورے ضلع کی سطح سے، تو جو امر چل رہا ہے اسی امر میں رہے. جیسے اس وقت جو ابھی آگے ہمارے امور ہوں گے تو اس وقت ہم بیرون اندرون نہیں سوچیں گے. ہم میں سے ہر ساتھی اسی میں لگا رہے گا جو امر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آگے جو امر ہے ہمارا کہ کام ہمارے ان علاقوں میں جہاں پر کام کمزور ہے، جس کو غیر مانوس کہتے ہیں یا پہلے بنجر کہتے تھے، پھر ذرا اس کو سلجھا ہوا لفظ لائے کہ غیر مانوس کہیں. اس کو غیر مانوس علاقے ہیں. غیر مانوس علاقوں سے وہ علاقے مراد ہوتے ہیں کہ جہاں پر جماعتیں نہیں جا پاتی اس وجہ سے کہ مقامی لوگ پسند نہیں کرتے، یعنی مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں یا وہ اپنی بستیوں میں آنے نہیں دیتے ہیں. وہ علاقے ہیں جو غیر مانوس کہلاتے ہیں. اور ایک وہ علاقے ہیں کہ جہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں لیکن کام نہیں، مسجد اور جماعت نہیں. وہ غیر مانوس نہیں ہے، وہ کہ وہاں تو ہم آتے جاتے ہیں لیکن ہماری کمی ہے، کمزوری ہے کہ ابھی تک مسجد اور جماعت نہیں بن پائی وہاں، تو وہاں کام شروع نہیں ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں جگہ کام کرنا ہے. یہاں تو ہمیں کام کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے جہاں مسجد اور جماعتیں نہیں ہیں. مسجد ہے یا مسجد بھی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی آبادی ہے اور وہاں جاتے ہیں لوگ بات سنتے ہیں. ایک تو یہ علاقے ہیں اور ایک وہ علاقے ہیں جہاں مسجدیں ہیں داخلہ نہیں، داخل نہیں ہونے دیتے، یا وہاں مسجدیں نہیں ہیں اور وہ پھر بھی داخل نہیں ہونے دیتے. تو ہمیں ان دونوں علاقوں میں کام کرنا ہے اور کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ ہے اس کا بزرگوں نے جو بتایا ہے اس میں دوسرا گشت اور ہماری 3 دن کی جماعت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ضلع کو آسانی سے کور کر سکتے. اب ہماری ماہانہ 190 سے 200 جماعتیں جاتی ہیں 3 دن. 190 سے 200 جماعتیں ہماری 3 دن کی جاتی ہیں. اگر ہم اس کا حساب لگاویں کہ ہماری جماعتیں کہاں جاتی تو ہماری تقریباً جماعتیں 90% جماعتیں وہاں جاتی ہیں جہاں مسجد دار جماعت ہیں. مثلا ابھی حلقہ نمبر 4 کے ذمہ کون سا حلقہ ہے؟ سامنے جالود ہے. اب حلقہ نمبر 4 کی جو جماعتیں جائے گی 3 دن کو کہاں جائے گی کہ جالود رحمانیہ میں، جالود جمعہ مسجد میں، جالود عمر فاروق میں، جالود نور محمدی میں، فتح پورہ کی 2 مسجدوں میں، سنجیلی کی 2 مسجدوں. پورے حلقہ 4 کی 3 دن کی طاقت جو لگے گی وہ وہاں لگے گی جہاں پہلے سے مسجد وار جماعت ہے. ساری جماعتیں وہیں جائے گی. پہلے وہاں مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے، وہ مسجد وار جماعت خود گشت کرتی ہیں، وہ مسجد وار جماعت اپنی 3 دن کی جماعت نکالتی ہے اور وہ مسجد وار جماعت چلے 4 مہینے کی بھی جماعت اپنی بناتی ہے. 4 مہینے میں کچھ تعاون مانگتے ہیں. اب مثلا حلقہ 4 کی 30 جماعتیں مہینے میں گئی ہیں اور ان کی محنت سے نقد انہوں نے بنایا جیسی 2-3 جماعتیں ہوتی. یہی ہوتا ہے کہ 2-3 جماعتیں 5 جماعتیں انہوں نے نقد بنائی، باقی ان کے وہاں سے نکلی ہوئی جماعتیں اگر 25 دوسری نکلی ہے ان کی تو وہی مسجد وار جماعت نے محنت کر کے بنائی. تو ہمارے ان ساتھیوں کے 3 دن تو وہاں لگ جاتے ہیں لیکن اس 3 دن کے 10-12 آدمی ہیں، اس میں 3 آدمی 4 مہینے والے ہیں، 5 آدمی چھلنے والے ہیں، 2 نئے ہیں. اب متن یہی کیفیت ہوتی ابھی تک تو جماعت. تو یہ 12 آدمیوں کے 3 دن ایک بستی میں لگنے سے ہم اس کا نتیجہ نکالیں کہ کتنا فائدہ ہوا. اگر یہی 12 آدمیوں کی جماعت کسی ایسی بستی میں جاتی ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور مسلمان ہے وہاں، تو اتنا ہوگا کہ یا تو ان کو قیام کے لیے سہولت والی مسجد نہیں ملے گی جو مشقت ہے، یا یہ ہوگا کہ وہاں مسجد ہے انہوں نے داخل نہیں ہونے دیتے ہیں تو اس جگہ پر کوئی مکان میں یا کوئی دکان میں کسی جگہ 3 دن ٹھہر کر کام کرنا ہوگا. اور اسی طرح تبلیغ کی ابتدا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا ہے تو مکہ خود آپ کا وطن تھا لیکن مکہ کی گلیاں آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہاں آپ پر یہ سارے حالات آئے اور آپ کے ساتھ جو جماعت بنی اس مختصر سی جماعت کے قصے حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے لکھے ہیں. وہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ نمونے کے طور پر
چند قصے لکھتا ہوں، ورنہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. یہ شروعات. اگر وہ قصے ہمارے سامنے ہیں، جیسے ہمارے پرانے لوگ تھے ان کے سامنے حکایت صحابہ ہوتی تھی، تو اس لیے وہ ابتدا میں تو ساری جماعتیں ایسے علاقوں میں جاتی تھی. پورے پنچمال میں کہیں بھی کام نہیں تھا. جو بھی جماعتیں جاتی تھی، چاہے ضلع کی مل کر گئی وہ 3 دن کی جماعت یا شہر سے روانہ ہوئی ہو، تو ضلع بھر میں کام نہیں تھا. وہ جماعتیں ایسے ہی بنجر علاقوں میں جاتی، جو اس وقت بنجر. پھر دھیرے دھیرے ایک جگہ بنی، دوسری بنی، تیسری بنی. آج اللہ کا فضل ہے کہ ضلع میں تقریباً 170 مسجدیں وہ ہیں جہاں 5 اعمال باز اعمال، 134 5 اعمال والی ہیں اور 35 یا 36 مسجدیں ہیں جو باز اعمال والی، جہاں پر اتنی فضا میں. اور ان میں کام ہونے سے کیا نفع ہوا؟ تو گزشتہ سال کی کل کارگزاری میں تقریباً 200 نے کتنی جماعتیں چلے کی؟ گزشتہ سال کی 266 جماعتیں چلے کی جو مختلف ضلعوں میں گئی. اور 4 مہینے کی 48 جماعتیں گئی. یہ وہ جو پرانے لوگوں نے ان جگہوں پر جا کر کام کیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا. اب کام کی سطح بلند ہوئی، لیکن بیچ میں جو ہمارا ایک عرصہ گزرا اس میں وہی ہوا پورا کہ ہمارا خروج جو ہے مانوس سے مانوس میں ہی رہا. لیکن اللہ جزائے خیر دے، زونوں میں جن ساتھیوں نے وقت لگایا اور عملاً ایک چیز کو پچھلے 12-13 سال سے وہ کر رہے ہیں کہ اس سے وہ پرانی والی بات جو اصل تھی کہ ہمارا کام کا ہدف جو تھا، وہ ایسے لوگ تھے کہ بھائی جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، جو نماز میں بھی نہیں ہے. اور ابھی ساری کارگزاری سننے کے بعد آپ حضرات کے سامنے آیا کہ 30%، 35%، 40% نمازی ہوئے. ابھی اتنا سارا باقی ہے. تو اس میں ایک تو ہم سب کو ایک فکر ہونا پڑے گا اس معاملے میں کہ چاہے مشقت ہوگی، مجاہدہ ہوگا، قربانی دینی پڑے گی. بیرون ہماری جتنی جماعتیں جاتی ہیں آپ ان سے کارگزاری پوچھیں، وہ اسی قربانی کے ساتھ وقت لگا کر آتے. سامنے مسجدیں نہیں ہیں، مسجدیں تلاش کرنی پڑتی ہیں. مسجدیں ہیں تو جتنی افریقہ میں جماعتیں جاتی، اکثر ان کا 80-90% سفر ایسی ہی مسجدوں میں ہوتا ہے. زونوں میں جو ساتھی چلے ہیں وہ انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے. تو اس لیے ایک گزارش یہ تھی کہ ہماری 3 دن کی جماعتیں حلقے والے تلاش کریں، اور اگر اپنے وہاں سامنے نہیں ہے تو پھر ضلع والوں سے پیشکش کریں کہ ہماری 10 جماعتیں جاتی ہیں اور ہمارے پاس 5 جگہیں تو ایسی ہیں جہاں ہم بھیج رہے ہیں، لیکن 5 جگہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ ہم کو 5 جگہ دو کہ جہاں ہم 3 دن کی جماعت ڈالیں. ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر کام نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم مہینے میں ایک جماعت یا 2 جماعتیں ہم مہینے میں وہاں 15 دن میں ایک جماعت ڈالیں گے. اور جو بات صوبے سے چلی یہاں اس کا مذاکرہ ہو رہا، یہی مذاکرہ ہمیں اپنے مجمع سے کرنا ہے. حلقوں میں حلقے والے اپنی مسجد والوں سے کریں. یہاں بھی یہ جو مجمع ہے یہ قربانی والا ہے. ان میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے. پھر آپ حلقوں میں جائیں گے، حلقوں میں بات کریں گے تو ان میں جتنے اس سے کچھ کم وہاں ہوں گے جن کو سمجھ میں نہ آئے. مسجد کی سطح تک یہ بات جائے گی تو بہت سارے ساتھی یہ کہیں گے کہ بھائی ایسے کیسے ہوگا، ساتھی تیار نہیں ہوں گے، نئے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ جب جماعت کا تفقد پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ ہماری مسجد میں ان سے کہتے ہیں بھائی 3 دن کی جماعت میں معلوم کرو نئے کتنے گئے. جو بات آتی ہے کہ بھائی نئے ساتھی ہوتے ہیں، نئے ساتھی ہوتے ہیں، تو آپ حضرات خود ہی تفقد کریں اپنی مسجدوں میں کہ 3 دن کی جماعت جاتی ہے اس میں نئے کتنے. بعض مرتبہ تو ایک بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے بات کو پوری قوت کے ساتھ ایک بات ہمیں یہاں سے لے کر اپنے مجمع کو دینی ہے کہ ہمیں ایسی محنت کر لینی ہے اس سال میں کہ پورے ضلع میں اگلے سال کی کارگزاری میں ایک بھی بستی ایسی نہ آئے کہ بھئی بنجر ہے یا غیر مانوس. وہاں غیر مانوس سے غیر مانوس بستی میں ابھی 2-5 آدمی تیار ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو کہ وہ انشاءاللہ کام لے کر کھڑے ہو جائیں. بلکہ بہت ساری غیر مانوس بستیاں اس وقت وہ ہیں جہاں پر 1-2 نہیں 2-5 سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جو کام کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہاں کے اس عمومی ماحول میں کھل نہیں پا رہے، اس عمومی ماحول میں کھلتے نہیں. ہمیں ایسی محنت کر لینی ہے کہ وہاں کام کی فضا بن جائے. شہر کے جو کچھ سالوں پہلے کچھ محلے بنائے تھے ایسے شگودرا شہر میں، کڑیاواڑ کا جو علاقہ ہے، پھر قوبا مسجد کا علاقہ ہے،
وہاں 2-3 ٹھیے بنے. پھر ایسے جو پھول سید کا علاقہ ہے, پھر اس کے آگے جو چھکڑا چھوٹی سی آبادی ہے وہاں پر, اسی طرح حسینی کے جو محلے ہیں وہاں پر, تو تقریباً پوپٹ پورا کے 2 ٹھیے. وہ کل ملا کر 23 ہوئے تھے. ابھی شاید 16 بچے ہیں, ابھی 16 بچے ہیں. اب اس میں کچھ وہ ہیں جو نرم ہیں, کچھ وہ ہوں گے جو زیادہ سخت ہیں. جو نرم ہے وہ جلدی کور ہو جاتے, لیکن الحمدللہ سب جگہ پر جہاں شروع میں بہت زیادہ شدت تھی, بالکل وہ راضی نہیں تھے اس پر کہ ہمارے یہاں کوئی آوے, اور انہوں نے اپنی حساب سے تدبیریں کی کہ لوگ نہ آوے ایسی. لیکن جو جانے والے تھے وہ مسجد ماشاءاللہ جمی رہی. تو الحمدللہ اب یہ ہو گیا کہ سب جگہ بات سنتے ہیں. گزشتہ ہمارے ذمے وہ تھا خوبا والا, تو ہم لوگ 2-3 ہفتے میں یہاں تھا, 2-3 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے. تو اس وقت ہم لوگ وہاں گئے ملاقاتوں میں. گشت تو ابھی بھی باہر ہی ہوتا ہے, ابھی بھی مسجد سے گشت ہی ہوتا. وہاں مسجد کے باہر ہی پلاسٹک بچھاتے ہیں, نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور پلاسٹک بچھا کر محلے میں گشت کرتے ہیں. شروع والے جو جاتے تھے ان سے میں نے سنا تھا کہ بھائی وہاں گالیاں دیتے ہیں, تانے مارتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, عورتیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن اس وقت ہم لوگ جا رہے تھے تو وہاں سب بات سنتے تھے. پھر ایک تدبیر یہ کی کہ بھائی اپنے اس مرتبہ یہاں کے جو متولی حضرات ہیں مسجد سے, ان سے خصوصی ملاقاتیں کریں. تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور ان سے وہی بات کہ ہم لوگوں کے ذمے, ہماری مسجد کے ذمے آپ کا محلہ آیا ہے, اور دوسرا گشت کرنے کے لیے ہم یہاں آتے. تو ان کے علم میں تک پہلے بھی لوگ آتے تھے ایسا. پھر ان سے بات کی آگے, تو مزید وہ اس پر آئے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ضرور آؤ اور ہمارے لڑکوں پر محنت کرو. بہت بے قابو ہو گئے ہیں. اس کا احساس اس وقت سب کو ہے, اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے. تو وہ پھر ہمارے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ان سے بات کر لو, ان کے مسجد میں کرنے دیں. تو میں نے کہا رہنے دو, وہ خود جب کہیں گے تب جائیں گے. جب خود وہ کہیں گے کہ مسجد میں آؤ. ابھی تو ہم باہر کرتے وہی زیادہ اچھا ہے, کیونکہ مسجد میں ہم اندر بیٹھیں گے تو ہم کو دیکھنے والے نمازی ہوں گے صرف. یہاں باہر بیٹھتے ہیں تو جو گزرتا ہے دیکھتا ہے کہ باہر بیٹھے ہیں, جو گزر رہا ہے وہ سب دیکھ رہے, مرد بھی دیکھ رہے, اور صرف وہ پوچھتے ہیں ایک دوسروں کو کہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں یہاں. تو سب گھر میں بات ہو رہی ہے, بھائی لوگ کش کرنے آ رہے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اس نوعیت کے جو علاقے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, تو 2 قسم ہے. ایک تو وہ ہے کہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہو, اور ایک وہ علاقے ہیں جہاں رکاوٹ تھی, اور اگر ابھی بھی جائیں گے تو ہوگی, لیکن ہمیں جگہ بنانی ہے وہاں. اب جہاں ہم پورے 15 آدمی 12 آدمیوں کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں گشت کے لیے, تو وہاں کم کر دیں, 8 آدمی چلے گئے. 8 سے بھی مسئلہ ہے کوئی تو 6 چلے جائیں. ہمارے کام میں اصول ہیں, لیکن ان اصول میں گنجائش ہوتی ہے. جیسے عمومی گشت کی جماعت ہے کہ 10 آدمیوں کی جماعت بنا دو, لیکن کوئی جگہ ایسی ہے جہاں 10 آدمیوں کی جماعت سے تنگی ہوگی, گلیاں تنگ ہیں یا کوئی مصلیت ہے, تو 8 کی بناویں, 5 کی بناویں, کم از کم 3 کی بناویں. تو اس لیے ایک تو گزارش یہ ہے کہ اس نوعیت کے جو ہمارے علاقے ہیں پورے ضلع میں, جہاں بھی اس نوعیت کی ہماری بستیاں ہیں, تو ان بستیوں کو باہر لاوے اپنی فہرست میں, اور پھر وہاں ہم محنت کی شکل بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون طے کرتے ہیں ایسی بستیاں کہاں پر ہیں؟ بھائی سنترام پور والوں نے بتایا 3-4 بستیاں ہیں ایسی. سنترام پور میں ایک تو ہے, اور کہاں پر ہے بھائی؟ لوناواڑا کے اطراف میں ہے, کالول میں ہے, اور دوحد میں ہے بھائی, دوحد میں, اور شہرہ کے اطراف میں ہے. انہوں نے بتایا 5-6 بستیاں, ارمسیا, اونڈارا وغیرہ 7 ہیں شہرہ میں. بھائی ہیں شہرہ والے, اور کالول کے اطراف میں ہے, لوناواڑا, شہرہ, کالول, سنترام پور. دوحد کے اطراف میں نہیں ایسی بستیاں, خود دوحد میں ہیں. دوحد میں کل مسجد ہے کتنی؟ کل مسجد ہے زیادہ ہوگی. دوحد میں کتنی کل مسجد ہے؟ پرانی جو تاریخی مسجد ہے وہ بھی, نئی جو بنی وہ بھی, کل ملا کے کتنی؟ اب اس میں بھائی اکثر ایک تو وہ ہیں
جو آپ حضرات نے تھے ٹھکانے بنائے 16، اس میں وہ ہیں جہاں باہر کے یو پی والے بیکریوں میں اور ان جگہوں پر ہے وہ تو اس میں آتے ہیں بھائی بیکو بھائی، یہ تو ان بستیوں میں آئے گی کہ جہاں ہم جاوے تو سنتے ہیں، ٹھہرے تو ہم کو برداشت کر لیتے ہیں، وہ ہے۔ لیکن وہ بستیاں کہ جو ہم جاوے تو ابھی ان میں سب نہیں سنتے ہیں یا جاوے تو برداشت نہیں کرتے، وہ بستیاں یا وہ محلے، اس پر محنت شروع کرنی کر دی ہے الحمدللہ۔ دوسرا کش شروع کر دیا، پر اور کسی نے شروع کیا ہے کیونکہ بات تو اجتماع سے چلی تھی، اور کسی نے شروع کیا بھائی گشت وہاں؟ نہیں کیا ابھی۔ لوناواڑا یہ دوہت نے شروع کیا ہے، اور کسی نے شروع کیا ہے بھائی؟ لوناواڑا میں کتنی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں؟ یہ بستیاں نہیں، یہ بستیاں تو وہ ہیں جہاں پہلے سے ہم جاتے آتے ہی ہیں، سڑگوا موڑی بھی، آجڑواں بھی، اور کون سا بتایا آپ نے؟ مواسا بھی۔ لیکن وہ لوگ بات سنتے ہیں، جاوے تو جماعت بھی ٹھہرتی ہے، لیکن وہ محلے اور وہ بستیاں جہاں پر وہ ہم کو پسند زیادہ نہیں کرتے، ان میں کم لوگ ہیں جو سنتے ہیں ایسے۔ مسجد خیر النساء کس نے بنائی وہ؟ اچھا، تو وہاں کر رہے ہیں، اور آپ کا جو قصبہ ہے اور جو جمعہ مسجد جو پرانی ہے وہ نہیں، تو اس قسم کے جو علاقے ہیں وہاں مستقل، جیسے میں نے یہ کارگزاری سنائی جو، ہاں بس اسی کو پکڑے رکھنا ہے۔ اب آپ کی جمعہ مسجد میں کوئی دوسرا کش کرنے نہ آوے، اور محمدی میں کوئی دوسرا کش کرنے نہ آوے۔ ایسے مومن کی مسجد کون سی ہے؟ ابوبکر میں کوئی نہ آوے، فاطمہ میں کوئی نہ جاوے، تو کہاں کریں گے اب دوسرا کش؟ تو یہ 8 جگہوں پر کریں گے۔ وہاں 4 مہینے والے کتنے ہیں؟ اور چلے والے وہ اپنا پہلا کش نہیں کر لیتے؟ نہیں، وہ اگر نہ چاہے تو پہلا کش نہیں ہوگا وہاں۔ لیکن اب اس مسجد کو تو تقریباً 25 سال ہو گئے ہوں گے فاطمہ کو، ہاں پرانی مسجد ہے وہ، ہاں ابھی ان کو 2-5 مہینے چھوڑو اور انہی کو کہو کہ آپ لوگ کرو تو کچھ کریں گے، کچھ غیرت آئے گی اس سے۔ اور یہ جو 8 ٹھیے آپ نے بنائے نا، وہ 8 ٹھیوں پر کش شروع کر دو، اور 3 دن کی جماعتیں جو ہیں آپ کی، یہ سڑگوا موڑی تو ایک آباد بستی ہے، ٹھیک ہے، زائد ہو تو وہاں باقی اب ایسی بستیاں تلاش کرو کہ جہاں پر جماعت نہیں جا رہی ابھی تک۔ ہاں پانڈر واڑا بھی مقصود بھائی بہت سی مرتبہ گئے ہیں 3 دن لے جماعت میں، آپ بھی گئے ہوں گے، لیکن وہ بند ہو جاتا ہے سلسلہ۔ پانڈر واڑا تو آپ کے سر فہرست رخوں میں رہے کہ پہلی جماعت پانڈر واڑا جائے گی، پھر اس کے بعد اس طرح کا دوسرا رخ وہاں جائے گی، پھر تیسری جماعت یہاں جائے گی۔ جب یہ سارے مثلاً ایسی 5 بچہ پوری ہو جائے اور 6ٹھی جماعت بنے نا، تو اس کے لیے سوچو کس کو کہاں بھیجنا ہے۔ وہی میں نے وہ بات کر لی ابھی کہ یہاں آپ حضرات جو ہیں ان میں سے تو اکثر متفق ہو جائیں گے، پھر آپ جب ہلکے میں لے جاؤ گے تو کچھ کم متفق ہوں گے، اور مسجد میں جائیں گے تو بہت سے وہ ہوں گے جو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے جو ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، تو وہ باتیں آئے گی۔ لیکن ایک ہی بات ہے بھائی، دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے صوبے میں جو کام یعنی پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ ساتھیوں نے لیا ہے، اور ہمارے کمزور سے کمزور علاقے جو کہلاتے ہیں، سریندر نگر ضلع ہیں اور دوسرے جو اس نوعیت کے علاقے ہیں، وہاں بھی اب مسجدوں سے چلے کی جماعتیں بن رہی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے پہلے سے جو بزرگوں نے ان کو کہا اس کو انہوں نے لے لیا، حالانکہ وہ چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، پھر انہوں نے اپنے ضلع صوبے والوں کو پوری قوت کے ساتھ دیا۔
تو جن جن ضلع والوں نے وہ باتیں ہو بہو لے لی، ہو بہو، تو ان کے ضلعوں میں وہ چیزیں ہو بہو چل کر ان کا کام کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ابھی ہمارا جو پڑوسی ضلع ہے کھیڑا آنند کا، 20-25 سال پہلے وہ کچھ بھوج کی اور آنند کی کارگزاری میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا، تھوڑا بہت ان کا زیادہ ہوتا تھا 25 سال پہلے، لیکن انہوں نے بزرگوں کی جو جو باتیں ہوئی، زونوں میں محنت کی، بنجر علاقوں میں محنت کی، تو ابھی ان کے پچھلے جو 4 اجتماع ہوئے ان کے سالانہ اجتماع، اس سے پہلے اسلام پورہ میں کیا انہوں نے، اس سے پہلے سیولیا میں کیا تھا، اور گزشتہ سال وہ بھی اسی طرح کا علاقہ تھا، اور اس سال انہوں نے کوٹیج میں کیا، گزشتہ سال ناپا میں کیا تھا، اور اس سال وہ بھی گراسیا برادری کے دیہات ہے سب، جو برادری جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہے دینی اعتبار سے، اور اس سال ان کا اجتماع ہوا کوٹیج میں۔ تو وہاں کوئی محنت کرنے کے لیے باہر سے عرب ملکوں سے یا یورپ امریکہ سے جماعتیں نہیں آئی، یا گجرات کے کسی علاقے سے کوئی ایک بھی جماعت آنند ضلع میں محنت کرنے کے لیے نہیں بھیجی ہے۔ کوئی کمزور جماعت کو تو رخ دیتے ہیں وہاں کہ بھائی کمزور جماعت آنند میں ماحول اچھا ان کو ملے گا، لیکن ان کا یہ پورا کا پورا علاقہ ایسے علاقے بازے رہے جیسے سیولیا پٹری ہم سب کے سامنے ہے، سیولیا، تھاسرا اور ڈاکور، یہ ان کی بستیوں میں ٹوٹل مانوس گھر 300 کے اندر ہے۔ بھائی ایسا سن رہے ہیں؟ 300 کے اندر مانوس گھر ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں اس علاقے کو کہ وہاں غیر مانوس اور کتنی شدت تھی پہلے، یہ ڈاکور، تھاسرا اور اس کے اطراف میں جو دیہات ہے سب وہاں، تو انہوں نے محنت کا ایک میدان بنایا اس کو، اور وہاں پورے ضلع کا عمومی اجتماع کیا۔ ہم سوچ سکتے ہیں ابھی بھی، بھائی ذرا متوجہ ہیں، ہم لوگ ہمارے ضلع میں یہ بات سوچ سکتے ہیں، بولو نا بھائی، کہ جہاں 300 کے اندر مانوس گھر ہے جس علاقے میں، وہاں ہم کوئی عمومی اجتماع کر سکتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ابھی بھی۔ دوسرا یہ کہ اس علاقے میں ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی اجتماع کرنے کے لیے، دوسرا پہلو یہ کہ اجتماع کرنے کے لیے کوئی زمین ان کے پاس نہیں تھی،